إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقد قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ربنا يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللہ وحدہ لا شریک، مالک القدوس رب الودود نے اپنے فضل و کرم سے صحت و عافیت والی زندگی کے ساتھ ساتھ ہمیں نیکی اور اپنی عبادت و اطاعت کی توفیق بخشی ہے۔ یہ اس کی خاص مہربانی کا صلہ ہے۔ رب الودود اسی لیے ہر طرح کی حمد و ثنا اور عبادت و اطاعت بجا لانے اور بیان کرنے کے حقیقی مستحق ہے۔ اپنی بے شمار نعمتیں ہمارے اوپر شب و روز، لیل و نہار، دن و رات نچھاور فرماتے رہتا ہے، اور اس کے عوض، اس کے بدلے ہم سے کوئی صلہ نہیں چاہتا، صرف اپنی عبادت و بندگی اور اطاعت و فرما برداری چاہتا ہے، ثنا و شکر چاہتا ہے، تاکہ پھر اس کا بدلہ ریٹرن ہمیں ہی عطا کرے اور اپنی وسیع و عریض جنت میں ہمیں داخل فرما دے۔ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ رحمتوں، برکتوں، سعادتوں کے ساتھ ہمارے ساتھ بڑی تیزی کے ساتھ چل رہا ہے، اور چلتے چلتے ایک دن ہمیں پیچھے چھوڑ کر یہ ماہ مقدس گزر جائے گا۔ خاص عبادت، روزے، قیام اللیل، تلاوت قرآن اس مہینے کے تقاضے ہیں کہ آدمی کثرت کے ساتھ روزے رکھنے کے ساتھ ساتھ وہ ذکر و عبادت، سنن و نوافل کا خوب اہتمام کرے،
صدقہ و خیرات کا خوب خوب اہتمام کریں اور نیکیاں خوب خوب اکٹھی کر لیں، تاکہ رب العزت ذوالجلال والاکرام میزان حسنات میں جب اپنے بندہ مومن کی نیکیاں رکھے تو اس کے مومن بندے کو پشیمانی اور شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ آج کے اس خطبہ مبارکہ میں چند باتیں، چند ایسے مسائل جو بہت عام فہم ہے مگر ہم غلطیاں کرتے رہتے ہیں، پہلے ہم اس کا ازالہ کریں گے، پھر مزید چند باتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کریں گے۔ روزہ رکھنا ہر عاقل و بالغ کے اوپر فرض ہے۔ جہاں رخصت ہے، ہر چھوٹے بڑے کو اس بات کا تقریباً علم ہے کہ بیمار ہو، مسافر ہو تو رخصت ہے وہ قضا کر لے، مگر جو اس قدر بیمار ہو کہ جس کی صحت یابی کا کوئی امکان نہیں ہے، ایسا ہو کہ اب یہ ٹھیک نہیں ہوگا یا اپنی پوری زندگی اب یہ روزہ رکھنے کے قابل نہیں ہے، یا درازی عمر نے اسے کمزور کر دیا، بڑھاپا طاری ہو گیا، روزہ رکھنے میں بڑی مشقت ہوتی ہے، ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اپنے مومن بندوں پر ترس کھاتے ہوئے ایک آسان قانون نکالا ہے، اور وہ فدیہ کا ہے کہ جو کوئی بھی بوڑھا مرد ہو، عورت ہو، ایک دم کمزور ہو، روزہ رکھنے کے قابل نہیں، یا کوئی ایسا آدمی بیمار ہو جب وہ تندرستی نہیں پا سکتا، تو ایسا آدمی فدیہ ادا کرے، اور وہ فدیہ ہر دن کے بدلے، ایک روزے کے بدلے جو ہے ایک مسکین کو کھانا دے۔ وہ کھانے کی جو مقدار بتائی گئی ہے غلے کی، تقریباً 1.25 کلو کے مقدار کے آدمی جو کھاتا ہے، چاول ہے، آٹا ہے، وغیرہ وغیرہ، جو راس الغذا ہے اس سے 1.25 کلو کے حساب سے یومیہ روزے کے بدلے عطا کرے۔ یہ طریقہ کار ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ روزہ نہیں رکھ پاتے ہیں تو فدیہ ادا کرنے کے بجائے لوگوں کو روزہ کھلوا دیتے ہیں، انہیں بھی دعوت کرا دیتے ہیں۔ یہ طریقہ کار بالکل غلط ہے، کیونکہ آپ کو جو حکم ملا ہے اس روزے کے بدلے وہ مسکین کو کھانا دینے کا ہے۔ وہ فدیہ کس کو دینا؟ مسکین کو دینا۔ اگر آپ عمومی دعوت کرتے ہیں، اپنے گھر والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو بٹھا کر کے، بلا کر کے لوگوں کو کھلا دیتے ہیں جو مستحق ہے، نہیں ہے، تو آپ کا فدیہ ادا نہیں ہوگا۔ اس لیے تو عام دعوت ہو گئی، روزہ کھلوانا ہے خوب کھلوائیے، آپ کو روزہ رکھنے ایک روزے دار کے برابر مکمل ایک روزے کا ایکسٹرا ثواب ملے گا۔ میں نے کہا تھا نا پچھلے خطبے میں، لاسٹ میں، سلام پھیرنے کے بعد، کہ کسی کو اگر ایک دن میں 2 روزے کا ثواب پانا ہو، 3 روزے کا، تو آدمی اس حساب سے اتنے آدمی کو افطار کرا دے، اس کو اتنے روزے کا ثواب مل جائے گا۔ مگر فدیہ کا حکم الگ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ فدیہ میں آپ جس کو چاہیں سب کو عمومی دعوت کر کے کھلا دو، اور پتہ چلا کہ فدیہ ادا کر دیا ہم، اور بعد میں یہ معلوم ہوا جب وہاں انعام لینے کی باری آئی تو یہاں فدیہ ہو دیا تو ادا ہی نہیں ہوا، وہ تو تم عام دعوت کیے تھے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کچھ لوگ روزہ رکھنے کے قابل ہوتے ہیں مگر محض مزدوری کرنے کے بنا پر، ڈیوٹی کرنے کے بنا پر روزہ نہیں رکھتے ہیں، اور پھر وہ بھی فدیہ ادا کرتے ہیں، اور ان میں سے بھی زیادہ تر لوگ فدیہ دعوت کی شکل میں ادا کرتے ہیں۔ یقین جانیے دعوت ایک الگ چیز ہے، جرمانہ ایک الگ چیز ہے۔ فدیہ بولے تو ایک طرح کا جرمانہ ہی ہے، ایک طرح کا، بھائی آپ نہیں رکھ پا رہے ہیں، اس کے عوض آپ دے رہے ہیں، اس کے بدلے آپ دے رہے ہیں۔ تو عمومی دعوت کر کے آپ کو کھلا دیں گے تو گیا کام سے نہیں ہوگا، اور مزدوری کے لیے، ڈیوٹی کرنے کے لیے، ایگزام کے لیے، اس طرح کے چیزوں کے لیے روزے کی کوئی چھوٹ نہیں ہے۔ اب یہ ہے کہ شریعت میں ایک دودھ پلانے والی عورت ہے یا حاملہ عورت ہے، تو اگر
سب سے پہلے تو یہ ہے کہ روزہ رکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ ہر انسان کو پتا ہے کہ وہ روزہ جو رکھے گا وہ اس قابل ہے یا نہیں۔ ہر ایک کو پتا ہے اپنی کیپیسٹی، اپنی طاقت، اپنی قوت، مگر وہ روزہ رکھنے کے قابل ہے، اور پھر بھی اگر وہ عمل کا بہانہ کر کے یا بچوں کو دودھ پلانے کا بہانہ کر کے اگر روزہ چھوڑ دیتی ہے عورت، تو پھر وہ جانے، اس کا کام جانے، اس کا ایمان جانے، اور اس کا انعام دینے والا رب جانے۔ مگر جب تک طاقت ہے، بساط ہے، قوت ہے، خطرہ نہیں لاحق ہے تو روزہ رکھے۔ اگر خطرہ لاحق ہے بچے کو، پیٹ میں پلنے والے بچے کو، یا پھر دودھ پلانے والے بچے کو، اسے گزن پہنچ جائے، اس کی خوراک کم ہو جانے کی وجہ سے وہ بیمار ہو جائے، اس کی جان خطرے میں پڑ جائے، تو ایسی صورت میں وہ عورت بھی فدیہ ادا کرے۔ اور فدیہ جیسا کہ میں نے ابھی کہا، ایک اور ہے، لوگ پوچھتے رہتے ہیں فون کر کر کے، کمل صاحب اس جنابت کا معاملہ کیا ہے، کہ کیا ہم 8 بجے نہائیں گے، مطلب جو خواب کی وجہ سے ناپاک ہو گئے ہوں یا بیوی سے ملاقات کی وجہ سے ناپاک ہو گئے ہوں رات میں، تو لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ 8 بجے 9 بجے نہائیں گے تو ہوگا کہ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ام المومنین سید کائنات صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی ازواج کی وجہ سے، بیویوں کی وجہ سے جنبی ہوتے تو آپ سحری کر لیتے، وقت نہیں رہتا تو سحری کرنے کے بعد آپ نہا لیتے تھے، سحری کرنے کے بعد آپ نہا لیتے تھے، غسل فرما لیتے تھے، 8 بجے 9 بجے نہیں نہاتے تھے۔ اس لیے سب بکواس باتیں فون کر کے نہیں پوچھنا چاہیے، کیوں 8 بجے 9 بجے 10 بجے نہاؤ گے بھائی؟ یا تو یہ ہے کہ اگر رات میں جنابت لاحق ہوئی تو آدمی رات ہی کو نہا لے، اگر نہیں نہا سکتا یا کھانے پر بیٹھنا ہے تو اسے وضو کر کے بیٹھنا چاہیے یا وضو کر کے سونا چاہیے۔ کیوں 10 بجے تم نہائے گا بھائی، وہ بھی روزے کی حالت میں؟ تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ یہ بہت فون آتا ہے، میسج آتا ہے، پوچھتا ہے، اسی لیے بالکل لیا، اس کو بتا دیا، اور اس طرح کے مسئلے مسائل میں شرمایا اور ہچکایا جھچکایا نہیں جاتا ہے۔ لوگ کبھی کبھی کہنے لگتے ہیں مولوی صاحب کتنے کھلی بات کر دیتے ہیں، تو مولوی صاحب کھلی بات نہیں کریں گے تو قبر میں منکر نکیر کھلی بات کرے گا؟ منکر نکیر تو نہیں کرے گا، وہاں منکر نکیر دوسرا سوال کرے گا، سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تو اس پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال تو ایک یہ مسئلہ تھا جس کی وضاحت ضروری تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماہ مقدس کو، عام طور پر آدمی اسی مہینے میں زکوٰۃ نکالتا ہے، تو زکوٰۃ نکالنا کوئی جرم تو ہے نہیں، اور نہ ہی یہ زکوٰۃ کا مہینہ ہے۔ میں بارہا کہا کرتا ہوں کہ زکوٰۃ کا کوئی خاص مہینہ ہے ہی نہیں، زکوٰۃ کا کوئی خاص مہینہ ہے ہی نہیں۔ پیچھے بھیڑ لگ رہی، دھیرے دھیرے آپ لوگ سامنے آ کے بیٹھ جائیں، جگہ بہت خالی ہے، اتنی جگہ کشادہ چھوڑیں گے بیچ میں تو پھر آپ رحمتوں سے محروم ہو جائیں۔ صحیح طریقہ یہی ہے کہ جب بھی دینی مجلس میں بیٹھیں تو سٹ کے بیٹھیں، ایک دوسرے سے مل کے بیٹھیں۔ یہی وجہ ہے کہ جماعت میں ہم نماز پڑھتے ہیں تو مل کر کے الزاق کرتے، ایک دوسرے سے چپک جاتے ہیں، تو مل کر کے بیٹھنا چاہیے تاکہ بیچ میں خلا رہنے سے وہ رحمت اور برکت میں کمی آ جائے گی۔ تو میں بارہا کیا کرتا ہوں کہ یہ کوئی زکوٰۃ کا مہینہ نہیں، نہ زکوٰۃ کا کوئی خاص مہینہ ہے کہ بھئی رمضان میں، شعبان میں، شوال میں، ذی القعدہ میں، ذی الحجہ میں، محرم میں، ایسا نہیں ہے۔ آپ کے مال پر، آپ کا مال اس مقدار کو پہنچ گیا جس مقدار میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، آج ہی آپ کے پاس اتنا مال جمع ہوا اور 1 سال گزر گیا، چاہے وہ کوئی بھی مہینہ ہے، آپ کو اسی دن حساب کتاب کر کے زکوٰۃ نکال دینا ہے، اسی دن حساب کتاب کر کے زکوٰۃ نکال دینا ہے۔ اچھا، بات آئی زکوٰۃ کی تو ایک اور بات پھر سے میں وضاحت کر ہی دیتا ہوں۔ زکوٰۃ نکالنے کے بعد مستحقین تک اسے بالجسم اسی طرح پہنچا دینا چاہیے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، بعض لوگ کرتے ہیں کہ زکوٰۃ نکال لیتے ہیں اور اسٹور کر لیتے ہیں، اپنے پاس رکھ لیتے ہیں،
پورا مہینہ تھوڑا عمر صاحب کو 50 روپیہ، اس کو 10 روپیہ، اس کو 5 روپیہ، اس کو 2 روپیہ، اس کو 1 روپیہ، اس کو 8 آنے دیتے رہتے، تمام مانگنے والے فقیروں کو، لکیروں کو، حقیروں کو، سب کو دیتے رہتے، آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. سمجھے کہ نہیں؟ آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. آپ موٹی رقم کا جو حساب کر کے نکال دیں اور جلد از جلد تمام مستحقین تک پہنچا دیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. آپ اسٹور کر کے رکھیں گے، جمع کر کے بولیں گے دیں گے سال میں پورے تھوڑا تھوڑا، تو آپ کی زکوٰۃ نہیں ہوگی. ایک بات. دوسری بات، بعض لوگ اموال زکوٰۃ نکال لیتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، اس سے غلے جات خرید لیتے ہیں، اور جیسا کہ رمضان میں کٹس وغیرہ بٹتے ہیں تو وہ کٹس تیار کر لیتے ہیں. کیا تیار کر لیتے ہیں؟ کٹس تیار کر لیتے ہیں، اور اس زکوٰۃ کے پیسے سے پورے شہروں میں کٹس بانٹتے رہتے ہیں. یقین جانیے آپ کی زکوٰۃ اس صورت میں بھی نہیں ہوگی. آپ کی زکوٰۃ اس صورت میں بھی نہیں ہوگی. کٹس کے لیے صدقۃ الفطر کو اسی لیے واجب کیا کہ اس سے خوراک نکالی جائے اور لوگوں کو خوراک مہیا کرائی جائے، اس کے لیے صدقۃ الفطر کو واجب کیا. اب آپ نے سونے کے، چاندی کے، کرنسی کی زکوٰۃ نکالی ہے، آپ کرنسی کی صورت میں اسے ادا کر دیں. مستحقین جو ہے وہ اپنے اپنے حساب سے اپنی اپنی ضروریات کی تکمیل کریں گے. یہ اصل طریقہ کار ہے. یہ اصل طریقہ کار ہے. آپ کٹس کی صورت میں، راشن کی صورت میں زکوٰۃ نہیں دے سکتے. زکوٰۃ کا معاملہ چونکہ بڑا حساس ہے، اس لیے اگر شعبان میں زکوٰۃ کی مدت پوری ہوتی ہے تو آپ کو شعبان میں نکالنا ہے، رمضان کا انتظار نہیں کرنا ہے. اگر آپ نے کیا تو اس میں جو انخلا ہے، جو بیچ میں مدت ہے، اس میں آپ گنہگار ہوں گے. اس میں آپ گنہگار ہوں گے. زکوٰۃ کا نظام کیوں رکھا ہے شریعت نے؟ اس لیے کہ کوئی بھی انسان اپنے مال پر ناز بن کر نہ بیٹھے اور کوئی ایک آدمی امیر کبیر نہ رہے. نظام زکوٰۃ جن دور حکومت میں مستحکم رہا، ان ادوار میں امت غربت و کلاشیت اور مفلوق الحالی کے شکار نہیں رہے. چنانچہ اگر آپ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام خلفاء کا زمانہ آپ دیکھیں، آپ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ دیکھیں، اور بہت سارے حکمران ایسے گزرے ہیں، آپ ان کو دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ نظام زکوٰۃ کے استحکام کی وجہ سے امت آج بھکاری جو ہے، ہمارے یہاں بھکاری انگنت اور لاتعداد بھکاری ہے. تو اس کی کئی وجوہات ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ ہمارے پاس نظام زکوٰۃ نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ لوگ پیشہ ور بھکاری بن گئے اور الگ الگ لبادیں اوڑھ کر کے بھیک مانگتے رہتے ہیں. تو بہرحال اس زکوٰۃ کے متعلق چند باتیں. زکوٰۃ کسی بھی صورت آپ کو اسی وقت نکالنا. یہ الگ بات ہے کہ اگر شوال میں آپ کی مدت پوری ہوتی ہے تو آپ رمضان میں نکال دیں پیشگی پہلے، تو کوئی بات نہیں ہے. یہ آپ کی سخاوت ہے اور یہ آپ کی نیک نیتی ہے، مگر آپ ڈیلے نہیں کر سکتے، تاخیر نہیں کر سکتے. اب یہ جو رمضان کا مہینہ ہے، یہ عام صدقہ و خیرات کا مہینہ ہے. عام صدقہ و خیرات کا مہینہ ہے، یہ کوئی خاص زکوٰۃ کا مہینہ نہیں ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حدیث پاک بیان فرماتے جو صحیح بخاری شریف اور صحیح مسلم شریف کے اندر موجود ہے. آپ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عادت مبارکہ متحرہ تھی صدقہ و خیرات کے تعلق سے، تو یوں تو کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ بڑھ کر کے آپ سخی تھے. لوگوں میں سب سے زیادہ بڑھ کر کے آپ سخی تھے، فیاض تھے. آپ کے پاس جو آتا وہ پورے کے پورے لوٹاتے تھے. اور صحابہ کرام میں بھی آپ کی سخاوت کی خشوع بکھری ہوئی تھی. صحابہ کرام بھی اگر تھوڑا سا سراغ پاتے، تھوڑا سا سراغ، تو ٹوٹ پڑتے صدقہ و خیرات کے لیے.
زکات تو چھوڑو، زکات تو لا محالہ دینا ہی دینا، اس میں کوئی دو رائے نہیں، زکات میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے، اس لیے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ منکرین زکات سے جہاد کے لیے اپنی تلوار تان لیے، اور جب نبی کی وفات ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی وفات ہوئی اور اس کے بعد آپ کی حکومت آئی، کچھ لوگ ارتداد کے شکار ہوئے، زکات کا انکار کیا، تو آپ نے فوج کشی کرنے کا ارادہ کر لیا کہ کسی بھی صورت اگر کل جو رسول اللہ کو زکات میں اگر ایک کوئی رسی بھی دیتا تھا اور آج میری خلافت میں وہ رسی نہیں دیتا تو اس کے خلاف ہم تلوار اٹھائیں گے۔ زکات اتنا حساس معاملہ ہے، اگر کوئی زکات کا انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ چنانچہ زکات تو لامحالہ دینا ہی دینا، مگر صدقہ و خیرات کی گرم بازاری کا یہ عالم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے، اور آپ نے فرمایا کہ جب جبریل علیہ السلام آتے رمضان المبارک میں فَيُدَارِسُهُ فِي الْقُرْآنِ، اور آپ کو قرآن کا دورہ کراتے، رات کو قرآن پڑھاتے، جبریل علیہ السلام آ کر کے آپ کو قرآن کا دور کراتے۔ لہذا معلوم یہ ہوتا ہے کہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے۔ کیوں؟ قرآن کی تلاوت سے روح کو تازگی ملتی ہے، قرآن کی تلاوت سے روح کو تابندگی ملتی ہے، قرآن کی تلاوت سے روح زندہ ہوتی ہے، اور جو ایمان میں پژمردگی چھائی ہوئی ہے وہ پژمردگی زائل ہو جائے گی اور خون کی دورانگی بھی بڑھ جائے گی، ایمان جوش مارے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جبریل امین آ کر کے قرآن پڑھاتے، تلاوت کراتے، تو بیان فرماتے، سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، رمضان المبارک میں جب جبریل آ کے آپ کو دور کراتے قرآن شریف، قرآن پاک کا، تو کان اجود بالخیر، کان اجود بالخیر من الریح المرسلہ، آپ خیر میں، صدقہ و خیرات میں اس قدر تیزی اور تندی پیدا کرتے ہیں گویا کہ تیز آندھی ہو، تیز آندھی کی طرح۔ کیا مطلب مثال دی گئی تیز آندھی کی؟ یعنی آپ کے پاس جو آتا بالکل فوراً اسے بانٹتے تھے، کچھ بھی نہیں رکھتے، خوب صدقہ و خیرات کرتے، اور یہی چیز صحابہ کرام علیہم الرضوان کے اندر بھی تھی۔ چنانچہ سیدنا حضرت ابو الدحداء رضی اللہ تعالی عنہ کا اگر آپ واقعہ دیکھیں گے، حضرت ابو الدحداء بڑے معروف صحابی، بڑے سخی، بڑے فیاض، بڑے سخی، ارے کمال کا ایمان تھا ان کا۔ آپ جب ان کی سیرت پڑھیں گے تو محو ہو جائیں گے، اس میں کھو جائیں گے۔ صرف ان کو اتنا پتا چلا، قرآن پاک کی آیت کریمہ معلوم ہوئی، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ، کہا کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے؟ کیا سنا اس نے؟ کہا کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے؟ اللہ کو کون قرض دے گا؟ نہ معلوم ہوا بھاگے سرور گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں تشریف لائے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ کیا یہ بات ہے کہ اللہ قرض مانگتا ہے؟ کیا کہا کہ کیا اللہ قرض چاہتا ہے؟ کہا کہ ہاں چاہتا ہے۔ کہا کہ اس کے بدلے کیا جنت ہے؟ اچھا، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ گواہ رہیے، آپ جانتے ہیں مدینے میں میرا وہ باغ جو 600 درختوں پر مشتمل تھا، کتنے؟ 6 درخت نہیں، 60 نہیں، 100 نہیں، 600 درختوں پر مشتمل جو باغ تھا، پھلوں سے بھرپور، تاکہ اللہ کے نبی آپ گواہ رہیے کہ میں وہ باغ اللہ کو قرض دیتا ہوں، اللہ کی راہ میں قربان کرتا ہوں، وہ صدقہ کرتا ہوں۔ اللہ، چنانچہ جب انہوں نے صدقہ کر دیا، باغ اللہ رسول کے حوالے کر دیے، تو اب وہاں سے نکلے اور باغ کی طرف گئے۔ باغ کی طرف، ابھی ان کے باغ میں بیوی اور بچے تھے، یہ بات قابل غور ہے۔ باغ میں ابھی ان کی بیوی اور ان کے بچے تھے، جو کچھ کھجوریں ہاتھ میں تھی اور کچھ دانتوں سے لگائے ہوئے تھے۔
روایات میں ہے کہ ابو دہدہ گئے، ام دہدہ کو دیکھا، اپنے بچے کو دیکھا کہ کھجور کھا رہے، کہا چلو چلو یہ باغ کسی اور کا ہے، اب اس میں ہم نہیں رہ سکتے، لہذا جو ہاتھ میں کھجوریں تھی وہ کھجور ابو دہدہ نے لے کے باغ میں ڈال دیا، جو منہ میں کھجور کا ٹکڑا تھا وہ بھی نکال کر کے باغ میں ڈال دیا۔ اللہ اکبر! یہ ایمان تھا، یہ ایمان تھا، یہ روحانیت تھی، یہ زندگی تھی، یہ زندگی تھی، یہ صحابہ کرام کے اندر سخاوت و فیاضی کا یہ انداز تھا صحابہ کرام کا، کہ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک آواز لگا دیتے، اپنے آپ کو نشاور کر دیتے، پورے گھر خالی کر دیتے، سب کے سب بارگاہ رسالت میں لے آتے، تو یہ مبارک مہینہ زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرنے کا بھی، یہ مہینہ زکوٰۃ کا نہیں بلکہ صدقہ و خیرات کا ہے۔ نبی کی سنت یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو صحیحین کی حدیث صحیح بخاری کی ہے، فرمایا من انفق زوجین فی سبیل اللہ، جس کسی نے اللہ کے راستے میں جوڑا خرچ کیا، ایک تو ہے طاق خرچ کرنے کا، بے جوڑ خرچ کرنے کا، اس کی ایک الگ فضیلت ہے، مگر اس حدیث پاک میں کہا کہ من انفق زوجین فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں جوڑا خرچ کرے۔ اب کاہے کا جوڑا؟ کسی بھی چیز کا جوڑا، آپ پیسے دے رہے ہیں اس حساب سے دیں، کوئی جانور قربان کر رہے ہیں اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں، صدقہ کر رہے ہیں اس حساب سے کریں۔ تو کہا کہ نودی من ابواب الجنہ، اس آدمی کو جنت کے دروازے سے بلایا جائے گا، یا عبداللہ ھذا خیر، یا عبداللہ ھذا خیر، یا عبداللہ ھذا خیر، بلاتا جائے گا، بلاتا جائے گا، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا فمن کان من اہل الصلاۃ یا من باب الصلاۃ، کہ جو نمازی ہوگا، بڑے نمازی، سنن و نوافل کا اہتمام کرنے والا، اس کو باب الصلاۃ سے بلایا جائے گا، جو مجاہد ہوگا باب الجہاد سے بلایا جائے گا، جو روزے دار ہوگا باب الریان سے بلایا جائے گا، جو صدقہ و خیرات کرنے والا ہوگا اسے باب الصدقہ سے بلایا جائے گا۔ یہاں تک آپ نے ارشاد فرمائی اور پھر جو ہے بیان فرمایا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ آپ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی ایسا بھی ہوگا جن کو تمام دروازے سے بلایا جائے گا؟ ہاں ہاں، ایسا بھی ہوگا جن کو تمام دروازے سے بلایا جائے گا، اور مجھے امید ہے کہ ارجو ان تکون منہم، کہ تم انہی میں سے ایک ہو۔ اللہ، وفائے صدیق کون نہیں جانتا؟ وفائے صدیق کون نہیں جانتا؟ رب کے رسول مجلس میں پوچھے آج روزے سے کون ہے؟ صدیق کھڑے ہو کہ یا رسول اللہ میں ہوں۔ کہا کہ آج صدقہ کس نے کیا؟ یا رسول اللہ میں ہوں۔ آج مدد کس نے کسی مومن کی؟ یا رسول اللہ میں نے کی ہے۔ وہ صدیق جس کے بارے میں سرور کونین نے کہا تھا کہ میں اپنے تمام محسنین کا بدلہ دنیا میں ادا کر دیتا ہوں، مگر میرے صدیق کا بدلہ میرا رب ادا کرے۔ اس لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات اور سخاوت کا معاملہ کرنا چاہیے۔ سخاوت کا معاملہ، کنجوسی نہیں، اس لیے کہ کنجوسی باعث ہلاکت ہے۔ کنجوسی کیا ہے؟ باعث ہلاکت ہے، یہ ہلاک کر دینے والی صفت ہے۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اللہ نے کہا جو اپنے نفس کی تنگی سے، کنجوسی سے، بخل سے بچا لیا گیا، وہی لوگ کامیاب ہیں۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ آپ نے فرمایا صحیح مسلم شریف کتاب البر والصلہ کی حدیث، اتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلهم وحملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے کہ آپ نے فرمایا اے لوگوں کنجوسی سے بچو، بخیلی سے بچو، اتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، اس لیے کہ تم سے پہلے لوگ جو کنجوس تھے، تم سے پہلے لوگ جو کنجوس تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی کنجوسی کی وجہ سے اسے ہلاک کر دیا۔ کنجوسی کتنی خطرناک صفت ہے، اتنی مذموم صفت ہے کہ وَحَمَلَهُمْ عَلَىٰ أَنْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ، کہ کنجوسی جس آدمی کے اندر آ جائے، بخیلی جس کے اندر آ جائے، وہ اپنے سگوں کے خون کا پیاسا ہو جاتا ہے۔ کنجوسی آدمی کو
کنجوسی آدمی کو حریص بنا دیتا ہے، لالچی بنا دیتا ہے، اور لالچ انسان کو، حرص انسان کو قاتل بنا دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بخیل انسان، مال کا لالچی انسان اپنے سگوں کو کاٹ دیتا ہے، اپنے سگوں کو مار دیتا ہے، اپنے سگوں کو جلا دیتا ہے۔ بہر صورت یہ مہینہ جہاں پر آپ عبادتوں کا ہے وہاں پر صدقہ و خیرات کا ہے۔ اور بات رہی غربت کی تو ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے، غربت بھی ایک عظیم نعمت ہے اللہ کی طرف سے، اگر وہ صابر و شاکر ہے تب۔ ویسے اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ غریبی سے نہ آزمائے، اور یہ بھی دعا کرنا چاہیے کہ اللہ فقیری سے نہ آزمائے۔ اللہم انی اعوذ بک من الفقر والقلۃ والذلہ، اور مالداری سے بھی نہ آزمائے، مالداری سے بھی نہ آزمائے۔ یہ دونوں کبھی کسی کو اللہ دے کے آزماتا ہے، کبھی لے کے آزماتا ہے۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہ آپ بیٹھے ہوئے تھے، بہت سارے لوگ تھے، ایک آدمی کا گزر ہوا، بڑے ٹھاٹ باٹ میں تھا، سامنے بیٹھا تھا، کہا کہ اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول یہ ایسا ہے کہ اگر یہ بات کرے تو لوگ سنے، یہ رشتہ بھیجے تو فوراً اس کا نکاح ہو جائے، اور بڑی ان کی تعریفیں کی، بڑی تعریفیں کی۔ اچھا ٹھیک۔ تھوڑی دیر بعد ایک اور آدمی گزرا، کہا کہ اس کے بارے میں تمہارا کیا نظریہ ہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول یہ ایسا ہے، فقیر ہے، نہ یہ بات کرے تو کوئی اس کی بات سنے، نہ یہ کسی کو پیغام بھیجے تو نہ اس کو کوئی اپنی بیٹی دے، نہ کوئی اسے نکاح کے لیے تیار ہو، اور جو بھی تھا ان کے بارے میں کہہ دیا۔ آپ نے کہا، آپ نے ارشاد فرمایا، یہ جملہ غور فرماؤ، غریبی کا شکوہ کرنے والے لوگوں، اے غریبی کی شکوہ کرنے والوں، میں ایک بات ہمیشہ اور ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے، آدمی غریب ہو مگر کمینہ نہ ہو۔ یہ لفظ تھوڑا بڑا سخت ہے مگر حقیقت ہے۔ غریب ہو آدمی مگر کمینہ نہ ہو، ذلیل رذیل نہ ہو، گھٹیا نہ ہو، غریب ہو غیرت مند ہو، غریب ہو باحیا ہو، غریب ہو باوقار ہو۔ آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں سنو، یہ جو آدمی ابھی گزرا ہے یہاں سے، جس کو تم نے ایسی ایسی جس کی تعریف کی، اگر اس امیر جیسے پوری زمین آدمی بھر جائے، اس جملے کو غور سے سنو، ایسے امیروں سے پوری زمین بھر جائے مگر اس ایک غریب سے بہتر نہیں ہو سکتا، ان تمام زمین بھرے امیروں سے یہ ایک غریب بہتر ہے۔ اللہ، یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ جملہ سنیں ہم، کہ اگر اس امیر جیسے جس کی اتنی تعریفیں کی گئی، اگر پوری روئے زمین بھر جائے، اور یہ غریب جس کے بارے میں بھی کہا کہ اس کو کوئی رشتہ نہیں دے گا، اس کی کوئی بات نہیں سنے گا، اس کو حقیر ذلیل سمجھتا ہے، تو اس حقیر ذلیل جس کو سمجھا گیا اس ایک آدمی کے بالمقابل وہ پورے روئے زمین بھر کر امیر آ جائے، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ سب سے بہتر ہے، یہ سب سے بہتر ہے۔ بہرحال باتیں تو بہت کچھ ہیں، واقعات تو بڑے انوکھے ہوتے ہیں، مزیدار بھی، لذت دار بھی، لیکن اصل شے جو ہے وہ ہمیں سمجھنے اور سمجھانے کی ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ اگر ہماری زندگی کا مقصد یہ بن جائے کہ اللہ کی رضا بن جائے۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو آدمی دنیا سے محبت کر بیٹھا، اللہ کی محبت چھوڑ دیا، اس نے آخرت کو برباد کر لیا، اور جس نے آخرت کی، اللہ کی محبت سینے میں بسا لیا، اس نے اپنی آخرت بچا لیا۔ اس لیے دنیا میں دھن دولت ہی سب کچھ نہیں ہے، سب سے اہم چیز انسان کا تقویٰ، جو اسے رضائے الہی حاصل ہو جائے، وہ ہے۔ قصہ مختصر، یہ چند باتیں تھیں جس کو میں نے آپ کے سامنے جو رکھی، یہ عبرت اور نصیحت کی باتیں ہیں۔ صحابہ اکرام سے ہمیں نصیحت پکڑنے کی ضرورت ہے، صحابہ اکرام کی سیرت ہمیں پڑھنے اور سننے کی ضرورت ہے، اور قرآن پڑھنے اور سننے کی ضرورت ہے۔ قرآن کا مہینہ ہے، قرآن افسوس کا مقام ہے کہ اگر ہم قرآن نہیں پڑھ پا رہے۔ اپنے آپ سے پوچھو، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، اپنے آپ سے پوچھو کہ اتنے ایام آج گزر گئے، آج اتنے ایام رمضان کے گزر گئے، بالکل ہم آخری عشرے میں داخل ہونے کے قریب ہے، ہم میں سے کتنے لوگوں نے کتنی تلاوت کی ہے، جبکہ یہ اسی کا مہینہ ہے۔ آپ کا گھر ہے، آپ کو نہیں رہنے دیا جائے تو کیسا لگے گا؟ آپ کا گھر ہے، آپ کو نہیں رہنے دیا جائے، آپ کو کیسا لگے گا؟ دکھ ہوگا؟ مزہ آئے گا؟ نہیں مزہ آئے گا۔
قرآن کا یہ مہینہ ہے، اگر تلاوت نہیں ہوتی ہے تو بتاؤ کیا آپ کے پاس رہ گیا؟ اس لیے قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرو۔ اسی مہینے میں قرآن نازل ہوا، قرآن کی وجہ سے اس مہینے کی جو ہے عزت، اس مہینے کا وقار، اس مہینے کا احترام، اس کی عظمت دوبالا ہوتی ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں، ہم ادھر ادھر وقت ضائع نہ کر۔ نہیں پڑھنا آتا ہے، قرآن دیکھنا تو آتا ہے نا، کم سے کم دیکھ کے افسوس تو کرو کہ بھائی یہ دیکھو الف کم سے کم تو پہچانتے ہی ہو، وہ دیکھو۔ اگر ثواب کی نیت سے خالی الف پڑھ لیا تو بھی 10 نہیں کیا، اور اللہ نے چاہا تو اس 10 کو جو ہے 30 اور 30 کو 700 اور ہزاروں میں تبدیل کر دے گا۔ نہیں آتا پڑھنا، سنو تو کم سے کم صحیح۔ اب تو ہم تراویح سے بھی الحمدللہ بھاگ ہی گئے ہیں نا، ماشاءاللہ تراویح سے بھی بھاگ گئے، تو بھاگتے رہیے، کہاں بھاگیں گے۔ بہرحال جیسے بھی ہو قرآن سنو، قرآن پڑھو۔ اللہ رب العزت الجلال والاکرام سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم تیرے در کے بڑے بڑے مجرم ہیں، پروردگار عالم ہماری خطاؤں کو تو معاف فرما، درگزر فرما۔ ہم نے یہ جو ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کی ہیں اس میں بڑی کوتاہیاں رہی ہے پروردگار عالم، اے اللہ ان کوتاہیوں کو درگزر فرما اور ہماری عبادتوں کو مکمل کر کے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نواز۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔